بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی ایک جسم، جنس، بشر بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا گیا ہے، یعنی انسانی جسم کی زمین ہی سے ساری وابستگی ہے۔ اس کی ایک ظاہری صورت ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اور اس کی وہ ضروریات بھی اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے وجود کا سامان زندگی اسی زمین پر دستیاب ہے۔ اس کا انجام بھی خاک ہے۔ جو جہاں کی چیز ہے وہ وہیں پر جانی ہے۔ مٹی کو پھر سے مٹی ہی بننا ہے۔ یہ ہوا ہمارے وجود کا پہلا حصہ، جو محدود وقت تک کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، جس کی حالت وقت اور عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پہلے پیدائش، نشو و نما، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، زوال اور فنا۔ آیت نمبر 72۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سجدے کا حکم خاک سے بنے مجسمے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس روح کے لیے تھا جو ہمارے خالق کی ملکیت ہے، جس کو وہ اپنی ذاتی روح قرار دے رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے خالق سے ہر لمحے جوڑے رکھتی ہے، جو ہمیں خاک سے ایک عاقل مخلوق کا درجہ دیتی ہے۔ روح ہمارے وجود کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کی بابت مزید فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یعنی ہم اپنے جسمانی وجود سے پہلے ہی روحانی طور پر وجود میں آ چکے تھے، اور ہمارا اپنے خالق سے اقرار اور عہد بھی ہے کہ ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے جسمانی وجود کے آتے ہی نافرمانیاں اپنا لیتے ہیں، جس کا حساب بہرحال ہمیں دینا ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ہمیں غیر ضروری عقیدوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جتنی بات ہمارے خالق نے ہمیں سکھا رکھی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جسمانی وجود ملنے کے بعد روح ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے جسم کو زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب کرتی ہے۔ نیند کی حالت میں روح ہمارے خالق کی طرف سفر کر جاتی ہے اور یہ عمل تمام زندگی مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی فطری طور پر جو چیز جہاں سے وجود میں آئی ہے وہ وہیں ہمہ وقت جڑی رہتی ہے اور وہیں اسے مستقل طور پر واپس بھی جانا ہے۔ خاک خاک میں اور روح جہاں وہ پہلے تھی۔ روحانی اور جسمانی ملاپ، ارتقاء اور علیحدگی اسی زمین پر ہونی ہے۔ ملاپ بھی بتدریج ہوتا ہے، ارتقاء بھی بتدریج ہوتا ہے اور علیحدگی یا انخلا بھی بتدریج ہی ہوتا ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یاد رکھیے یہی عہد
عالم ارواح میں ہم اپنے رب سے کر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے فرما بردار رہیں گے۔ ابھی اسی وقت اپنی اصلاح کیجیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 72۔ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ آیت نمبر 73۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آیت نمبر 74۔ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ پہلی بات ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دو راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرنے کا پورا موقع دیتے ہیں۔ یہ تخلیق کا بنیادی اصول بھی ہے، یعنی آئیڈیا آف اپوزٹ، جیسے سچ جھوٹ، اچھا برا، صحیح غلط، مشکل آسان، ہلکا بھاری، چھوٹا بڑا، اجلا دھندلا، اندھیرا اجالا، ظاہر و باطن، فائدہ نقصان، پاک ناپاک وغیرہ۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اکثر بری راہ کو چنتے ہیں اور اپنے خالق کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان آیات میں سے صرف ایک لفظ سجدہ ہی کو مثال بیان کرنے کے لیے اگر یہاں پہ لے لیا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں، اور ان فرض نمازوں کی رکعات میں ہمیں کتنے سجدے لازمی کرنے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں ایک سجدے سے انکار کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم عدولی اور کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی حساب خود ہی لگا لیں؟ کیا ہم میں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ہم اپنے انجام کی بھی فکر کر لیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے خالق کے ہمارے لیے کون سے احکام ہیں جنہیں ہم نے لازمی پورا کرنا ہے؟ کیا ہمارے پاس اطمینان کی کوئی وجہ باقی ہے؟ ہم اپنے اوپر آفت آنے سے پہلے فکر کیوں نہیں کرتے؟ صبح سے شام تک ہم عادتاً انگنت نافرمانیاں بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں۔ کیا اب بھی آپ نہیں سمجھتے کہ بری اور غلط راہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 75۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ آیت نمبر 76۔ قال أنا خير
منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم کھلی سرکشی اپناتے ہیں اور اس کی کوئی بھونڈی سی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اپنے دل کو شیطانی وسوسوں اور دلاسوں سے مت بہلائیے۔ آیت نمبر 77۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم. ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا۔ آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے کسے اپنا ہم نشیں اور ساتھی بنا رکھا ہے جس پر روز حشر تک اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت و پھٹکار کی ہے۔ کیا ہمارے فیصلے عجیب نہیں؟ کیا ہماری نظر سے بھلائی اوجھل ہے؟ اپنے خالق سے رجوع کیجیے، یہی وقت ہے۔ اس گھڑی میں کوئی بھی لمحہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔